السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 88 تک ہم تفسیر کر چکے ہیں، جس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پے در پے پیغمبر بھیجے، اور سب سے آخری پیغمبر جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام آئے بنی اسرائیل کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ذریعے مدد کی، اور بنی اسرائیل میں جب بھی انبیاء آئے انہوں نے ان کو جھٹلا دیا اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے خواہش نفس کی وجہ سے۔ وہ کچھ انبیاء کو قتل کر ڈالتے اور کچھ کو جھٹلا دیتے، اور پھر وہ کہتے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، ہمیں کسی قسم کے علم کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہم پر کوئی بات اثر کرتی ہے، اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب اسی بات کو آگے آیت نمبر 89 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بتایا جا رہا ہے کہ وَلَمَّا، اور جب جاءہم آ گئی ان کے پاس کتابٌ کتاب، یہاں پر کتاب سے مراد من عند اللہ اللہ کے پاس سے قرآن مجید ہے، مصدقاً جو تصدیق کرتی ہے، لما واسطے اس کے جو معہم ان کے پاس ہے، یعنی ان کے پاس موجود کتاب تورات کی تائید کرتی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ تو کانو تھے، حالانکہ تھے وہ یعنی یہود اہل کتاب من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح کی دعائیں کرتے علی الذین خلاف ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی جب کبھی ان کا مقابلہ غیر یہود کے ساتھ ہوتا، مشرکین کے ساتھ ہوتا، تو یہ دعائیں مانگتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تمام نشانیاں تو رات کے اندر موجود تھیں، تو یہ آپ کے آنے کی دعائیں کیا کرتی تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جو ہے وہ عربوں کے خلاف لڑیں گے۔ فلما، تو جب جاءہم آ گیا وہ ان کے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں جو عرفو پہچان لیا انہوں نے کفرو انہوں نے کفر کیا، یعنی یہود نے کفر کیا، پہچاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی انکار کر دیا، بھی ساتھ اس کے یعنی جھٹلا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جان کر پہچان کر نہیں مانا۔ فلعنت اللہ، تو لعنت ہو، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی علی الکافرین کافروں پر، یہاں پر کافر یہود کو کہا گیا ہے ان کے انکار کی وجہ سے کہ ان کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی واضح نشانیاں موجود ہیں، اور وہ پہچان بھی گئے تھے کہ یہی اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود ضد اور حسد کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بئس ما، کتنا برا ہے جو اشترو بیچ ڈالا انہوں نے بھی ساتھ اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو، آئیں یہ کہ یکفرو انہوں نے کفر کیا، بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، بغین ضد کی وجہ سے، یعنی اپنی خواہشات کی تکمیل میں حد سے بڑھ کر انہوں نے انکار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ علماء بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف بنی اسرائیل ہی وہ قوم ہے جن میں بھلائی ہے، باقی تو کم تر ہیں، یعنی عربوں کو یہ امی کہتے ہیں، اور اپنی ضد، سرکشی، بغاوت اور حسد کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آئے، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ صرف بنی اسرائیل ہی اس قابل ہیں کہ ان میں نبوت آنی چاہیے، اور یعنی وہ باقی اپنے علاوہ باقی سب کو جو ہے وہ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ تو باغین ضد کی وجہ سے، آئیں یہ کہ ینزل نازل کرتا اللہ من فضلی اپنے فضل سے، یعنی پیغمبروں کا آنا صرف ان کی فضیلت ہی، علی من یشاء من عبادی اپنے بندوں میں سے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس میں چاہے پیغمبر بھیجے، جس امت میں چاہے اور جس قوم میں چاہے پیغمبر بھیجے، یہ اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے۔ فباؤ، تو وہ چلے آئے بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کن۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کا گمان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل ہی میں آئے گا اور پھر انہیں غلبہ اور اقتدار حاصل ہوگا۔ اب جب کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے تو ان کی عصبیت کی آگ بھڑک اٹھی اور انہوں نے کفر کی روش اختیار کر لی، حالانکہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب ان کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور وہ اپنی کتاب کے علم اور اس میں بیان کردہ علامات نبوت سے نبی کو بخوبی پہچانتے بھی ہیں۔
بنی اسرائیل کتاب کے علم اور اس میں دی گئی آنے والی نبی کی بشارت کے باوجود ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ کفر کی روش پر کمر بستہ ہیں۔ ان کو دنیاوی مفادات زیادہ عزیز ہیں اور ان میں ضد و تعصب کی نفسیات بھی کار فرما ہیں۔ نبی ہماری قوم سے کیوں نہیں آیا اور بنی اسرائیل سے یہ منصب چھین کر دوسری قوم کو کیوں عطا کیا گیا؟ یہ عوامل قبول حق کی راہ میں شدید رکاوٹ تھے۔ کیا ان کو اس پر اعتراض ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ فرما دیا؟ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر کے اور خواہش نفس کی پیروی کو زندگی کا مدار ٹھہرا کے انہوں نے بہت ہی بری کمائی کی ہے اور اخروی فلاح کو قربان کر کے اپنے آپ کو غضب پر غضب کا مستحق ٹھہرا لیا ہے۔ پہلے ہی اللہ کی نافرمانی، خون ریزی، آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر کرنا اللہ کے غضب کو بھڑکانے کے لیے کیا کام تھا، جو اب ہر درمی اور ضد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے غضب بالائے غضب کے مستحق بن گئے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ تو پھر کہا جا رہا ہے کہ یعنی جو ابھی ہم نے آیت پڑھی، آیت نمبر 90 میں، کہ فباؤ تو وہ چلے آئے بغضب، ساتھ غضب کے، علا غضب، اوپر غضب کے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کن، اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا، جیسے کہ یہ اپنے سے پہلے انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والے پہلے تمام انبیاء کا انکار کرتی۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا لہم ان کو یعنی بنی اسرائیل کو، آمنو ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا اللہ نے یعنی قرآن پاک، قالو وہ کہتے یعنی بہانہ کرتے ہوئے، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر یعنی ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو وراءہ اس کے علاوہ ہے یعنی قرآن پاک کا وہ انکار کر دیتے، وہوا حالانکہ وہ یعنی قرآن پاک الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما واسطے اس کے جو معہم ان کے پاس ہے، یعنی قرآن پاک تو تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ، اور یہ صرف اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور کسی کو حق پر نہیں سمجھتے تھے۔ کل کہہ دو، فلیما تو کیوں تقتلون تم قتل کرتے رہے ہو، انبیاء اللہ، انبیاء اللہ کے انبیاء کو، نبیوں کو، تو ان کے آباء و اجداد نے انبیاء کو قتل کیا تھا، لیکن انہیں اس لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے الزام دیا جا رہا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے انبیاء کو قتل کیا تو انہوں نے اس کام کو پسند کیا، اس کا رد نہیں کیا، انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی اور انبیاء کا انکار کرتے رہے۔ من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے، یعنی تم تو حقیقت میں اپنے قبیلے میں آنے والے انبیاء کو بھی نہ مانتے تھے، انہوں نے جھٹلا دیا، ان کو ایذا رسانیاں دیں، تو یعنی تم اپنے اندر آنے والے انبیاء کو تم نے کبھی نہیں مانا تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانو گے؟ تو یہاں پر پھر یہی بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی انتہائی غیر سنجیدہ اور عیارانہ روش پر تبصرہ کیا گیا ہے کہ قرآن پر ایمان نہ لانے کا جو عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم تو صرف اپنے نبی پر نازل شدہ کتاب یعنی تورات پر ایمان لائے ہیں، لیکن فی الحقیقت ان کا ایمان تورات پر بھی نہیں۔ اگر تورات پر ان کا ایمان ہوتا تو وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے اور اپنے انبیاء علیہ السلام کو قتل نہ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر بلا تحمل ایمان لے آتے، کیونکہ یہ ان کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ ان کو ماضی کے واقعات سے عبرت دلائی ہے کہ تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے، لیکن کیا یہ بات یاد نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے باوجود تم نے ان کی دعوت کا کیا اثر قبول کیا کہ سرکشی اور ظلم کی روش اختیار کر کے ان کی عدم موجودگی میں بچڑے کو ہی معبود بنا بیٹھے تھے؟ کیا یہی تمہارے ایمان کا معیار ہے؟ یہ مضمون آیت نمبر 51 میں بھی آ چکا ہے کہ مصر کے قبطیوں کی غلامی سے بنی اسرائیل کو کفر و شرک پر مبنی توہمات اور رسومات ہی کا عادی بنا دیا گیا تھا اور ان میں ایمان اور اخلاص بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ آج یہ کلمہ گو بھی ایسے ہی عقائد و نظریات اور رسومات کو اپنا بیٹھے ہیں۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً نبی اور ولی کا دنیا کے معاملات میں شامل ہونا، جن و اعصاب اور بچوں اور خواتین پر اثر انداز ہونا، ستاروں اور سیاروں کا لوگوں کی قسمت کو بنانا یا بگاڑنا، تعویذات، کڑے چھلے وغیرہ میں نفع و نقصان کا عقیدہ ہونا ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ انہوں نے ان عقائد اور رسومات کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا کہ قرآن پاک پر ایمان لاؤ، وہ تمہاری پاس آئی ہوئی کتاب کا بھی کی تصدیق کرتی ہے، تو یہ
بجائے کتاب اور انبیاء پر ایمان لاتے یہ دنیاوی مفادات حاصل کرنے والی لایانی چیزوں میں پڑھ کر انہوں نے اپنے ایمان کو ضائع کیا۔ تو آج کی تفسیر میں ہم نے سیکھا کہ بنی اسرائیل نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر جان کر ان کو ماننے سے انکار کر دیا، صرف اور صرف اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کر کے انہوں نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب کے اوپر غضب کو دعوت دی ہے۔ اب ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تفصیل سے پڑھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی میں بھی برکت آئے اور ہمیں آخرت کی کامیابی مل سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔